اول کی سہانی گھڑیاں گلی گلی اور نگر نگر ذکر میرے حضور کا جاری و ساری ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو کسی کے لبوں پہ آئے تو اہل ایمان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ شیخ مہدی الفاسی نے مطالب المسلات شرح دلائل الخیرات میں لکھا، حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ ذکر حضور کا ہو اور چہرہ مرجھا جائے، تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں تو جان لے کہ اندر کی دنیا کا رشتہ گنبد خضرا کے مکین سے ٹوٹ چکا ہے۔ صاحب یہ ضابطہ ہے دنیا کا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام سکون دیتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ انسان کو تسکین دیتا ہے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا، ریل کے ذروں پہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا تھا، لکھتا پھر مٹاتا، پھر لکھتا پھر مٹاتا۔ دیکھنے والے نے کہا، مجنوں میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لیلا کے نام کی مشق کر رہا۔ تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا جب میں لیلا کا نام لکھتا ہوں تو میرے پریشان دل کو سکون ملتا ہے۔ صاحب اگر مجنوں کو لیلا کا نام سکون دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد سکون نہیں دیتا؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی نام ہے ہی نہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل بھی اسی عنوان کے ساتھ معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو سمیٹوں گا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اچھا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان کو خیر امت کا اعزاز نہیں ملا، انہیں بہترین امت ہونے کا اعزاز اور ٹائٹل نہیں ملا۔ بہتر امت ہونے کا اعزاز اور ٹائٹل اللہ نے آپ کو دیا، مجھے دیا۔ آخر ہمارے اندر کون سا ایسا وصف ہے، کون سا ایسا کمال ہے جو پچھلی امتوں میں نہیں تھا اور ہمارے اندر ہے، اور اس بنا پہ ہمیں خیر امت کہا گیا۔ یاد رکھیے بات، جلیل القدر نبیوں کی جلیل القدر امتیں گزری ہیں۔ ہماری یہاں زیادہ سے زیادہ لمبی عمر اگر کوئی شخص پائے تو 100 سال پا دیتا ہے، کچھ اوپر کچھ نیچے، لیکن سابقہ امتوں کے اندر 500 سال صرف عبادت کی عمر اور بے عبادتیں کی ہیں، جہاد کیے ہیں، زندہ دار لوگ تھے، راتوں کو جاگنے والے، سجدہ ریز ہونے والے، لیکن اس کے باوجود ان کو خیر امت نہیں کہا۔ خیر امت آپ کو اور مجھے کہا گیا۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، انتم تتمون سبعین امہ وانتم خیرھا واکرمھا علی اللہ۔ فرمایا اللہ کے نزدیک پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہتر بھی تم ہو اور افضل بھی تم ہو۔ تو صاحب ہمیں ڈھونڈنا تو پڑے گا کہ ہمارے اندر ایسا کون سا وصف ہے کہ اتنی امتوں کو چھوڑ کے ہمیں خیر امت کہا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں خیر امت کا جو ٹائٹل اور اعزاز ملا یہ عمل کے بلبوتے پہ نہیں، شب زندہ داریوں کی وجہ سے نہیں ہے، جگرتوں کی وجہ سے نہیں ہے، سجدہ ریزیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہمیں خیر امت کا اعزاز ملا کہ ہماری نسبت محمد عربی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ شرط مکان کا نہیں ہوتا، شرط فقیر کا ہوتا ہے۔ جہاں صدر ہاؤس جا کے بیٹھ جائے، صدر بیٹھ جائے، وہ مقام صدر ہاؤس بن جاتا ہے۔ لہٰذا اعزاز آپ کا اور میرا نہیں ہے، کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے یہ اعزاز ملا کہ ہماری نسبت
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا یہ اعزاز جو ملا ہے یہ بھی ہم نے اس کے لیے کوشش کی، جبکہ پچھلی امتوں کے اندر امتیں تو امتیں رہی، نبی اس امت میں آنے کی دعا کرے، نبی التجا کرے، نبی دعائیں مانگے، امتوں کے سامنے حضور کے قصیدے پڑھے، اور ہاتھ پھیلا کے موسیٰ جیسا نبی دعا کرتا ہے، سرے طور جا کے اللہ سے کلام کرنے والا، جلیل القدر نبی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے، لیکن اس امت کے اوصاف پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس محمد کا امتی بنا دیتا، لیکن اعزاز ان کو نہیں ملا، اعزاز مجھے اور آپ کو ملا۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ یمن کا بادشاہ جس کو قطب اول کہتے ہیں، اس نے اپنی قوم سے ایک فوج ظفر موج لی اور ان کو لے کے اس نے اپنی سلطنت کا دور کاٹا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 12,000 علماء سابقہ کتابوں کے اس کے ساتھ تھے، 1,30,000 لوگ وہ تھے جو سواریوں کے سوار اس کے ساتھ ساتھ چلتے، 1,13,000 وہ افراد تھے جو اس کی حفاظت کے لیے پیدل چلتے تھے، پروٹوکول کے لیے، اتنی بڑی فوج لے کے نکلا۔ سرسبز و شاداب وادیوں سے گزرتے گزرتے جب یہ مکہ المکرمہ کی وادی میں داخل ہوا تو جہاں سے پیچھے گزرتا تھا لوگ بستیوں سے نکل کے اس کا استقبال کرتے، لیکن جب مکہ المکرمہ میں آیا تو کوئی بندہ مکے سے باہر نہیں آیا۔ اس نے خدام کو بلا کے کہا معلومات دیں کہ اس بستی سے لوگ استقبال کو کیوں نہیں آئے۔ واپس آ کے اس کو پیغام دیا گیا کہ بادشاہ اس بستی میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، تو یہاں سے لوگ اس کو چھوڑ کے آپ کو دیکھنے کیسے آئے؟ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیتا ہوں تاکہ رکاوٹ ختم ہو جائے۔ بس ارادہ کرنے کی دیر تھی کہ آسمان سے عذاب آیا، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ناک سے خون بہنے لگا، کانوں سے خون بہنے لگا، بدبو پھیلنے لگی۔ جو اس کی رعایا کے لوگ اس کے ساتھ تھے، حکما علاج کرتے ہیں لیکن مرض بڑھتا ہے، پریشان ہو کے 12,000 علماء کا جو سردار تھا اس کو بلایا، بلا کے کہا تو بھی کتابوں کا علم رکھتا ہے، یہ ڈاکٹر تو لاجواب ہو گئے ہیں اور فیل ہو گئے، تو ہی کچھ بتا دے۔ اس نے غور و فکر کر کے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے کہ بیماری آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے، آپ کو افاقہ نہیں ہوگا، کا مرض کا علاج بتا، حل بتا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی برا ارادہ کیا۔ کہا ارادہ تو میں نے کیا ہے، کہا بس اس کو چھوڑ دے تو ٹھیک ہو جائے۔ فوراً توبہ کی، مرض ختم ہو گیا۔ اس عالم کو لے کے رعایا کے کچھ لوگ لے کے کہا چلو اس گھر کو دیکھ آئیں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ جا کے کعبۃ اللہ پہ خلاف چڑھایا، خدام کو کپڑے دیے، پیسہ دیا، کھانا بانٹا، واپس آیا، رعایا کو لے کے اپنے قافلے کو لے کے آگے بڑھا۔ جب مکہ المکرمہ سے آگے گزرا، کچھ سفر طے کرنے کے بعد ایک وادی آئی جس کو زمانہ یثرب کہتا ہے۔ پڑاؤ کرتا ہے تو ایک منظر دیکھتا ہے بادشاہ کہ جو علماء ہیں وہ یثرب کی مٹی اٹھا کے سونگ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا سرسبز و شاداب وادیوں سے گزر کے آئے ہو، لیکن جس کو ساری دنیا یثرب کہتی ہے، بیماریوں کا گھر کہتی ہے، اس کی مٹی کو اٹھا کے سونگ رہے ہو، اس میں کیا ہے؟ علماء کہنے لگے بادشاہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، پڑھوں سے سنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کا مسکن یہ زمین بنے گی، اور ہمیں اس مٹی سے اس نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ دیر ٹھہرے، بادشاہ نے کہا چلے آگے، علماء نے کہا ہم تو نہیں جائیں، فوج لے لو چلے جاؤ، ہم بیٹھتے ہیں، حضور آ گئے تو دیدار کریں گے، اور اگر ہماری زندگی میں نہ آ سکے، ہم دنیا چھوڑ گئے تو قبریں جہاں بنے، آنا تو اس نے ہے، جب کل یہاں سے گزرے گا اگر اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول ہماری قبروں پہ پڑ گئی تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، انتظار کریں گے۔ بادشاہ نے ان کے لیے گھر بنایا،
درمیان میں ایک گھر بنایا ڈبل سٹوری. رعایا نے سوچا شاید بادشاہ خود یہاں قیام کرے گا, اپنے لیے نمایاں گھر بنایا. لیکن جب اس نے خط لکھا اور خط لکھ کے ان علماء کے سردار کو دیا اور اس پہ لکھا تھا کہ یہ خط کم ترین طب اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کے نام. سبحان اللہ. پھر عہد و پیمان کی, حضور اگر آپ آ گئے تو میں آؤں گا, میں آج سے آپ کا غلام ہوں, آپ پہ اترنے والی کتاب کو ماننے والا ہوں. اور وعدے کر کے وہ خط اس عالم کو دے کے کہا حضور آ گئے تو دے دینا, ورنہ نسل بعد نسل اس کو منتقل کرتے چلے جائیں. کہا بادشاہ جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں. کہا یہ ڈبل سٹوری مکان کس کا؟ کہا تم ہی نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے, تو یہ حضور کے لیے بنا کے جا رہا ہوں, جب آئیں گے تو یہاں ٹھہریں گے. اب وہ خط آگے منتقل ہوتے ہوتے مدینے میں آیا. حضور جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے ہجرت کے واقعات پڑھے کہ اہل مدینہ جا کے وداع کی پہاڑیوں پر بیٹھ کے روز انتظار کرتے ہیں, لیکن جب شام ہوتی ہے تو مایوس ہو کے لوٹا, چہروں پہ تھکن ہے. اور دن بھی آیا جب طلع البدر علینا کی صدائیں اٹھی اور حضور جلوہ گر ہوتے ہیں اور مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو اہل مدینہ انتظار میں بیٹھے تھے. ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر آئیں. بعض لوگوں نے حضور کو دعوت دی کہ ہمارا قبیلہ بڑا طاقتور ہے, آپ آ جائیں, کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے. کچھ نے کہا حضور آپ کے ننیال یہاں ہیں, ماموں کے گھر ہیں, یہاں آئیں. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اونٹنی کے لیے ہاتھوں میں چارہ پکڑا کہ شاید اونٹنی چارے کو دیکھ کے بیٹھ جائے. حضور فرمایا راہ چھوڑ دو, جہاں رب چاہے گا وہاں بیٹھ. سبحان اللہ. جانتے ہو وہ اونٹنی کس کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے. اور صاحب معاملہ کیا تھا, ماجرا کیا تھا, طرف تو سب میں تھی, انتظار سب کر رہے تھے, راہ سب دیکھ رہے تھے, لیکن ابو ایوب انصاری کا معاملہ یہ تھا کہ ان 12,000 علماء کا جو سردار تھا, جس کے پاس طب اول کا خط تھا, یہ ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل سے تھے اور ان کے پاس میرے حضور کے نام کا وہ خط پڑا. سبحان اللہ. ان سے آ کے یہاں بیٹھی. آپ کو تب سیرت کو پڑھ لیں, جب حضور ان کے گھر آئے تو ڈبل سٹوری مکان تھا. حضور پہلے اوپر ٹھہرے تو آنے والے نیچے سے گزر کے آتے تو حضور فرمایا تمہیں تکلیف ہوتی ہے, فیملی ہے, تم اوپر چلے جاؤ, ہم نیچے ٹھہرتے. اور میں نے کتابوں میں پڑھا ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جتنے دن حضور نیچے ٹھہرے, ہم چھت پہ جب چلتے تھے تو درمیان میں نہیں چلتے تھے, ہم سائڈ کی دیواروں سے لگ لگ کے چلتے تھے, کہیں قدم حضور کے اوپر نہ آ جائے. یہ ادب کی کیفیت تھی اور یہ محبت کی کیفیت تھی. صاحب زمانہ انتظار کرتا رہا لیکن حضور ان کو نہیں ملے. جو مکان بنا کے بیٹھے تھے, راستوں میں بیٹھے تھے, ان کو نہیں ملے. لیکن سعادت مجھے اور آپ کو ملی تو کیا ہم مقدر پہ ناز رکھ لیں؟ بھائی ہمیں جاگنا نہیں پڑا, انتظار نہیں کرنا پڑا, راتوں کو مصلے نہیں بچھانے پڑے, سسکیاں نہیں بھرنی پڑی, دعائیں نہیں مانگنی پڑی. ہم دنیا میں آئے, مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی, مبارک ہو مصطفیٰ کے امتی بن کے آئے. اس لیے حضور علیہ السلام کی آمد اور حضور کی ولادت باسعادت ہمارے لیے باعث سر افتخار ہے اور ہم اس پہ اظہار مسرت کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کسی نیکی کو چاہے تو قبول کرے, چاہے تو رد کرے.